بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی جو سبق کی کلاس کا جو ٹائم ہے وہ 120 آیت سے ہے، سٹارٹ ہو رہی ہے، 3 آیتیں ہیں۔ کوشش کریں گے مختصر اس پر ہو جائے تاکہ سب کو سننے میں آسانی ہو جائے۔ آیت نمبر 122، 23 اور 24 تک، 24 پر اختتام ہے۔ 24 آیت کے اندر کچھ مسائل ہیں، ان کی پیچیدگی ہے، اس لیے سبق تھوڑا لمبا ہو جائے گا، اس لیے 3 آیات کو لیا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ 124 نمبر آیت تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے ابتدائی آیات کے اندر جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ایک یاد دہانی کرائی، تو اب یہاں پر اختتام ہو رہا ہے بنی اسرائیل کا۔ بنی اسرائیل یہاں پر آگے بنی اسماعیل کا انتخاب، وہ جو بات میں نے پہلے کچھ دن 3-4 دن پہلے کی تھی کہ بات چل رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل میں آئے، تو ایسا نہیں ہے، بنی اسرائیل میں نہیں آئے، بنی اسماعیل میں آئے ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انہی انعامات کو یاد دہانی کراتے ہوئے کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں جہانوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون، اور اس دن سے بچو جب نہ کوئی جان کسی کے کچھ کام آئے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اسے کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ اس کی کوئی مدد کی جائے گی۔ حسرت کرے گا انسان کہ کائنات جتنا سونا چاندی وہ صدقہ خیرات کر لے، اس کے بدلے میں، اس صدقہ خیرات کے بدلے میں اس کی جان چھوٹ جائے۔ اگر اتنا بھی ہو، پہلی بات اتنا ہوگا نہیں، اگر اتنا ہو بھی تو بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ کیوں؟ اب وہ فیصلے کا دن ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ، یہاں مسائل کی یہ آیت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا تو اس نے انہیں پورا کر دیا۔ فرمایا بے شک میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، کہا اور میری اولاد میں سے بھی، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ 4 مسئلے یہاں سے نکلتے ہیں۔ اب پہلے تو اس کی تفسیر کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں، پھر وہ مسائل کیا ہیں وہ بتاتا ہوں۔ بعض مفسرین ان باتوں سے مراد قوم، بادشاہت کی توحید، دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی، شاہ پرستی، اس سب کی تردید کی۔ آگ میں پھینکے جانے پر صبر کرنا ایک بات، پھر ہجرت، پھر مصر کے جب بادشاہ کی دست درازی کے باوجود استقامت، توحید کے اوپر بات کرنا، بیوی بچے کو غیر آباد جگہ میں چھوڑ کر جانا، اور اکلوتے بیٹے کو پھر اتنے 80 سال کی عمر میں بچہ ہو رہا ہے اور پھر اس کو حکم بھی دینا لخت جگر کو کہ چلو بھائی اپنے بچے کو اب ذبح کرو۔ تو یہ بہت بڑی آزمائشیں تھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات۔ پھر آگے کیا کہا کہ بیت اللہ کی تطہیر کا حکم دیا، اس کو صاف ستھرا رکھو، اس کو تعمیر کرو، اور پھر حج کے مناسک، یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے فرمان، اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے سرخرو فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں، وہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے احکامات سے کی، جن میں سے 5 سر کے ہیں اور 5 جسم کے نیچے، باقی 5 جسم سے متعلق ہیں۔ سر سے متعلق نمبر 1 مونچھیں کترانا، نمبر 2 کلی کرنا، نمبر 3 ناک کو پانی سے صاف کرنا، نمبر 4 مسواک کرنا، نمبر 5 سر کی مانگ نکالنا، یعنی یہ جو کنگھی کے ساتھ مانگ نکالی جاتی ہے، یہ مانگ نکالنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور نبی علیہ السلام بھی اس سنت کو پورا فرماتے تھے۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ مانگ نکالتے نہیں تھے حضور،
بلکہ وہ امامہ پہنتے تھے تو قدرتی طور پر فطرتی طور پر نکل آتی تھی مانگ. ایسا نہیں ہے، شروع میں ایسا ہی ہوتا تھا، لیکن بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے حدیث میں کہ مانگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام درمیان سے نکالتے تھے. تو درمیان سے مانگ نکالنا مردوں کا یہ سنت ہے، صحیح ہے. اگر عورت بھی نکالے تو بھی سنت سمجھ کے نکالنی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن مردوں کے لیے نکالنا سنت ہے. دونوں لو پر بال ہونا اور درمیان سے مانگ نکالنا. اور جسم کے متعلق ناخن کا کاٹنا، زیر ناف بال مونڈنا اور ختنے کرنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا اور پیشاب اور پخانے کے نشان کو پانی سے دھونا. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان امور کو فطرت میں شمار فرمایا کہ یہ انسان کی فطرت میں سے پاکی اور طہارت آتی ہے. یہ قدرتی بات ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے مدرسے میں پڑھتے تھے، ان کی مونچھیں جب بڑی ہو جاتی تھی وہ کہتے تھے میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، کہتے پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا ہے. لیکن پھر جب جمعے کا دن آتا تھا اور وہ حشاش طبیعت ہوتی تھی تو پھر استاد جی نے اس جو ہے نا وہ چیز کو پکڑ لیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ اپنی مونچھیں صاف کیا کرو، اس وجہ سے کہ یہ فطرت میں ہے. تو شاید اس وجہ سے بھی کہ ایک دل کے اوپر نحوست آتی ہے کہ تم باشرہ ہو، اور جو ہے نا وہ ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس سے انسان کے بدن میں ایک طہارت آتی ہے، پاکیزگی آتی ہے روح میں. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش میں یہ سب چیزیں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی حکم دیا انہوں نے وہ پورا کر کے دکھایا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے میں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہونا کہ اپنے بچے کو ذبح کرو، 80 سال کی عمر ہے، اور پھر 80 سال کی عمر کے اندر یہ نہیں کہ بچے کو ذبح کرو، بلکہ یہ بھی حکم ہوا کہ اب اپنے ختنے بھی کراؤ. 80 سال کی عمر میں ختنے کیسے بندہ کرے گا؟ لیکن وہ مولانا فرماتے ہیں نا، پیا جس کو چاہے وہی ہے سہاگن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جس کو چاہ لے نا پھر اس کو وہ صلاحیتیں بھی عطا فرماتے. پھر بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، اللہ پاک اس سے ایسا کام لے لیتے ہیں کہ انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے. بندے کے بس میں ہے کیا؟ سانس بھی نہیں ہے، سانس بھی اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ سانس لے لے. آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی آئے، اب پتہ چلا ہے کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات زندگی میں سانس آسانی اور وسعتوں کے ساتھ دے رہے تھے. آج جب گھٹا ہے سانس تو پھر قیمت بھی ہوگی ادا. اب قیمت ادا کر کے پھر ڈاکٹر 30,000 40,000 ایک سلنڈر کا لیں گے. کیوں؟ جب اللہ دے رہا تھا تو یہ قدر نہیں آئی، اللہ نے اب قدر دلائی نا. آنکھیں دیکھ رہی تھی، قدر نہیں آئی، اب اللہ نے قدر دلائی. کان سنتے نہیں تھے، اب قدر آئی جب ڈورا ہو گیا، بہرا ہوتا ہے. دماغ کام نہیں کرتا تھا، آج تو یاد ہی نہیں رہتی بات. جوانی میں تو ساری چیزیں یاد رہتی تھی، سارے نام بھی یاد رہتے تھے، سارے کارتوت بھی یاد رہتے تھے، لیکن آج نسیان، سب کچھ بھول گیا. یہ بھی نہیں پتہ چلتی کہ میں نے پانی پی کر کٹورا کہاں رکھا ہے. کیوں؟ اللہ پاک قرآن فرماتے ہیں جب انسان کو ہم ضعیف کرتے ہیں تو اس کے اعضاء کو بھی ضعیف کر دیتے ہیں. وقال ومن ذریتی، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو تمام لوگوں کا انبیاء بنا دیا، تو انہوں نے اپنی بعض اولاد کے حق میں امامت کی دعا کی، سب کے حق میں نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو یہ دعا کیوں کی جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، مگر ان کے ساتھ ہی انہیں بتا دیا کہ تمہاری اولاد میں سے ظالم لوگ اس نعمت سے سرفراز نہیں ہو سکتے. اس سے بنی اسرائیل کے گمراہ لوگوں اور بنی اسماعیل کے مشرکین کو تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ ان کے عقائد اور اعمال خراب ہو چکے ہیں. محض ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونا یہ کافی نہیں، یعنی حسب نسب کا ہونا یہ کافی نہیں ہے. اب آتے ہیں آیت کے اندر جڑے مسائل کی طرف. سب سے پہلے مونچھوں کا کترانے کے حوالے سے، مونچھوں کے کترانے کے فرماتے ہیں ایک صحابی ایسے تھے جو اپنی مونچھوں کو ایسے کترواتے تھے، ایسے صاف کرتے تھے کہ بالکل نیچے سے سفید چمڑی دکھائی دیتی تھی، یعنی بلیڈ سے صاف کرنا. تو علماء کہتے ہیں بلیڈ سے صاف کرنا یہ مکروہ بالکل بھی نہیں ہے، اس کے دلائل موجود ہیں. اس حدیث کو میں انشاءاللہ سامنے رکھ دیتا ہوں کہاں ہے اور کون سے نمبر پہ ہے. ایک بات. دوسری چیز یہ حدیث ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے جو مونچھوں کے حوالے سے ہے. دوسری چیز، زیر ناف بال مونڈنا چاہیے یا اکھاڑنا چاہیے؟ تو فرمایا اس میں اگر اکھاڑ لے، مرد بھی اکھاڑے تو بہت بہتر ہے، لیکن عورت کو اکھاڑنا یہ ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر علماء لکھتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کے اندر شہوت میں کمی آتی ہے. جس انسان کو مرد ہو عورت ہو تو شہوت اللہ پاک کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ نے مزاج بنائے ہیں.
اگر کوئی آدمی حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ کوئی عیب نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جیسے جو علم کے باپ کہلاتے تھے ان کو شہوت ہوتی تھی، اور جو ہے وہ انہوں نے ایک صحابی کے ذریعے سے، خود شرم کرتے تھے کہ میرے سسر ہے میں کیسے یہ مسئلہ پوچھوں، تو ایک صحابی کے ذریعے سے پوچھا کہ اس حوالے سے پوچھو، مجھے مزی بہت آتی ہے، یعنی وہ پانی خارج ہوتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا اسے کہو روزے رکھے، روزے، اور اس کا حل ایک تو یہ روزے ہے، دوسرا یہ کہ شہوت اگر ہو تو پھر بالوں کا اکھیڑنا یہ شہوت کو کمزور کرتا ہے، ٹھیک۔ زیر ناف بال کو موڑنا، اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لیے اگر بلیڈ استعمال کرے تو یہ حرام ہے، کہیں بھی نہیں ہے، بالکل پیٹ کی باتیں، منہ کی باتیں۔ یا انس یسر ولا تعسر، اے انس آسانیاں پیدا کرو سختیاں مت کرو، اس زمرے میں آ جائے امت۔ اچھا آگے آتے کہ والدین کا، اب یہ جی فلاں یوں کہتا ہے فلاں، اس کو باتوں کو چھوڑ دیں، آپ کو ہاں یا نہ میں جواب چاہیے تو بات آپ کو جواب مل گیا کہ عورتوں کا زیر ناف بال کو کیا کرنا چاہیے، بھئی جس طرح آسانی ہے ویسے کریں۔ مرد تو بلیڈ سے استعمال کرتے ہیں، بلیڈ کو استعمال کرتے ہیں اور صاف کرتے ہیں، تو عورتیں جیسے آسانی سمجھتی ہیں، بعض دفعہ جو ہے وہ ایسی جلد ہوتی ہے کہ انفیکشن سکن کے اوپر اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے بڑا عذاب بن جاتا ہے، وہ عورت حساس بن جاتی ہے، ڈرتی ہے، تو بھائی جس چیز سے اس کو آسانی ہے، کچھ ضروری نہیں ہے کہ کریم کا استعمال کرے، کوئی ضروری نہیں ہے ایسی پروڈکٹ کا استعمال کرے جس سے وہ سمجھتی ہے مجھے تکلیف نہیں ہوتی اور میرے وجود میں طہارت آتی ہے لیکن تکلیف نہیں ہوتی، بس اس کو استعمال کر سکتی ہے، یہ پکا فتویٰ ہے۔ والدین کا اپنی اولاد کے حق میں دعا کرنا، وہ اس آیت کے اندر یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ یوں ہی بے یار و مددگار اپنی اولاد کو نہیں چھوڑ دینا چاہیے کہ اب تو سب سمجھتے ہیں، اب کوئی بچے نہیں ہیں، اب ان کے آگے بچے ہیں، کوئی کاکے نہیں رہے، اب یہ اپنے اچھے اور برے کو سمجھتے ہیں، ہمیں اپنا کام کرنا چاہیے۔ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی، اللہ کے برگزیدہ جلیل القدر نبی کبھی بھی اپنے اولاد کے حق میں پھر سے دعا نہ کرتے۔ ٹھیک ہے بھائی، میں بھی نبی ہوں اور میں نے اپنی اولاد بھی ہے، وہ بھی اللہ پاک جانے اور اللہ کے کام جانے، بھائی میں نبی نہیں۔ شفیق باپ، شفیق استاد کی یہ علامت ہے، ٹھیک ہے، شفیق بڑے کی، شفیق استاد، شفیق باپ، شفیق بڑا، کوئی بھی ہو، شفیق انجان ہو تو وہ نیچے کے طبقے کے اوپر اپنا شفقت کا ہاتھ اس کے رکھنے کی علامت یہی ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے اچھے اخلاق سے اس کو مخاطب کرتا ہے، اچھے نام سے اس کو مخاطب کرتا ہے۔ تو اس لیے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے دعا مانگنی چاہیے، یہ ہمیں یہاں سے قرآن سکھا رہا ہے۔ تو آج کی آیت کے اندر 3 مسئلے، نمبر 1 مونچھوں کا کتروانا یا بلیڈ سے صاف کرنا کچھ مکروہ نہیں ہے، ایک بات، حدیث میں نے آپ کے سامنے پروف کے طور پر پیش کر دی ہے۔ زیر ناف بال کا مونڈنا یا اکھاڑنا دونوں درست ہیں، جو جس بندے کے لیے آسانی ہو وہ کرے۔ بعض لوگ کریم کا استعمال مرد کرتے ہیں، ایک ساتھی کو پتہ چلے یہ مرد استعمال کریم کا کرتا ہے تو ان کو بڑا ایک عجیب سا لگا اور ہنسنے لگے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم، اے ایمان والو کسی پر مت ہنس کرو، کسی پر ہنسی مت کرو، اس کے لیے آسانی ہے بھئی، اللہ پاک نے اس کو آسانی دی ہے، تم اس کو کیوں جو ہے وہ ہنسی مذاق اس کا اڑاتے ہو؟ تو اس لیے دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ کہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، اور اولاد کو بھی یہ بھی فرمایا، علماء فرماتے ہیں جو بندہ اپنے والدین کے لیے دعا نہیں مانگتا نا، اس کے رزق میں اور اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، بڑی مجرب دعا ہے، والدین کی مغفرت کی دعا ہے اور امت کی مغفرت کی دعا ہے، اس کے اندر کتنی برکات اور ہے بھی نماز کے اندر اگر اس کو پڑھ لے تو۔ لیکن ہماری توجہ اور دھیان بھی ہو کہ ہم اپنے رب سے مانگ کیا رہے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں نماز کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے تاکہ ہمیں اتنا پتہ ہو کہ ہم اپنے رب کو کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔